پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے کے بعد وزیر اعظم کا سعودیہ کا تاریخی دورہ مکمل۔ شہباز شریف برطانیہ روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ دعا ہے پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف ریاض سے لندن روانہ ہوئے، جبکہ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے معاہدے پر کہا کہ سعودیہ اور پاکستان جارحے کے مقابل ایک ہی صف میں ہمیشہ اور ابد تک۔ خالد بن سلمان نے اس جملے کو اردو، انگریزی اور عربی میں الگ الگ شیئر کیا، جبکہ دفاعی معاہدہ ہونے پر پاکستان علماء کونسل کل جمعے کو یوم تشکر اور یوم دعا منائے گی۔ بھارتی حکومت اس پیش رفت سے آگاہ تھی۔ بھارت کا پاک سعودیہ دفاعی معاہدے پر رد عمل سامنے آ گیا۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ رندھیر جیسوال نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر لکھا کہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدے پر دستخط کی رپورٹس دیکھی ہیں۔ حکومت اپنی قومی سلامتی کے ساتھ ساتھ خطے اور عالمی استحکام پر اس معاہدے کے اثرات کا جائزہ لے گی۔ بھارتی سائفر ڈارک ویب پر لیک ہوا، جس نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور بھارتی ایجنسیوں کے تعلق کو بے نقاب کر دیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے تہلکہ خیز انکشافات کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ چور کی داڑھی میں تنکا نہیں تو ایکشن کمیٹی وضاحت کیوں دے رہی ہے؟ ایکشن کمیٹی تشدد کا راستہ چھوڑ کر آئینی اور قانونی راستے پر آئے۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں پاکستان اور بیرون ملک مقیم کشمیریوں کی مخصوص نشستوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ توشہ خانہ 2 کیس کے 2 اہم گواہوں کے بیانات میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ پرائیویٹ اپریزر شہیب عباسی نے جیولری سیٹ کی قیمت کم لگانے کا اعتراف کیا ہے، جبکہ انعام اللہ شاہ نے پرائیویٹ اپریزر پر دباؤ ڈال کر جیولری سیٹ کی قدر کم کرنے کا انکشاف کیا۔ شہیب عباسی نے کہا کہ بلغاری جیولری سیٹ کی تشخیص 25 مئی 2022 کو کابینہ ڈویژن کے سیکشن آفیسر نے سونپی تھی۔ انعام اللہ شاہ نے دباؤ ڈال کر بلغاری سیٹ کی 50 لاکھ روپے ویلیو لگانے کو کہا۔ انعام اللہ شاہ نے دھمکی دی کہ اگر ویلیو کم نہ کی تو سرکاری محکموں سے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ کیس کے دوسرے گواہ انعام اللہ شاہ نے بیان میں کہا کہ میں نے شہیب عباسی سے جیولری سیٹ کی قدر کم کرنے کو کہا تھا۔ میں نے پی ٹی آئی اور سرکاری نوکری دونوں سے تنخواہیں وصول کی۔ انعام اللہ شاہ کے مطابق بشرا بی بی کی ناراضی پر نوکری سے برطرف کیا گیا۔ بشرا بی بی کو شک تھا کہ جہانگیر ترین کے ساتھ میرے بھائی کے تعلقات ہیں۔ نیب حکام کا کہنا ہے کہ بلغاری جیولری سیٹ کی اصل قیمت 7.5 کروڑ روپے تھی۔ عمران خان نے پرائیویٹ اپریزر سے سیٹ کی قیمت 59 لاکھ روپے لگوائی اور انہوں نے صرف 29 لاکھ روپے سرکاری خزانے میں جمع کرائے۔ پولیس نے عمران خان کی بہنوں کو چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر میں جانے سے روک دیا۔ پولیس حکام کے مطابق بغیر اجازت کسی کو بھی آگے جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ علیمہ خان نے عمران خان کی جانب سے لکھا گیا خط سپریم کورٹ کے R&I برانچ میں جمع کرایا، جس میں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ انصاف کے دروازے میرے اور اہلیہ پر بند ہیں۔ 772 دنوں سے تنہائی کی قید میں ہوں۔ کمرہ پنجرہ بنا دیا گیا ہے۔ 300 سے زائد سیاسی مقدمات قائم کیے گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ خط میں مزید لکھا گیا کہ بشرا بی بی کی صحت بگڑ رہی ہے، لیکن ڈاکٹر کو معائنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ دوسری جانب علیمہ خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ملاقات ہو گئی۔ علیمہ خان کے مطابق چیف جسٹس سے عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کیس لگانے کی استدعا کی گئی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے سزا معطلی کا کیس 25 ستمبر کو مقرر کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈز کیس میں بڑی پیش رفت۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ عدالت نے سزا معطلی کی درخواستوں کو 25 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ سماعت کرے گا۔ 9 مئی مقدمات میں عمر ایوب، زرتاج گل، کنول شوذب، شبلی فراز سمیت پی ٹی آئی کے 14 رہنماؤں کا اشتہار جاری کر دیا گیا۔ اے ٹی سی راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ نے ملزمان کا اشتہار جاری کیا اور اس پر 18 اکتوبر کو رپورٹ طلب کر لی۔ 14 ملزمان کے خلاف اشتہار پر رپورٹ داخل ہونے پر ملزمان کو مفرور قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا۔ ملتان میں سیلاب سے 36 انچ کی گیس پائپ لائن متاثر۔ جلال پور میں M5 موٹر وے 5ویں روز بھی بند۔ پنجاب کے کئی سیلاب متاثرہ علاقوں میں پانی اترنے لگا، لیکن کچھ علاقوں میں اب تک کئی فٹ پانی کھڑا ہے۔ سرگودا کی تحصیل کوٹ مومن کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں اسکولوں کی تعطیلات میں مزید 3 دن کی توسیع کر دی گئی، جبکہ سندھ کے بیراجوں میں پانی کے دباؤ میں اضافہ۔ کچے کا وسیع علاقہ ڈوب چکا ہے۔ کئی دیہات سے زمینی رابطہ منقطع ہو چکا۔ سکھر بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب برقرار۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں سیلاب میں کمی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔
سندھ کی سینئر وزیر شرجیل میمن کی نون لیگ اور پنجاب حکومت پر تنقید، عاصمہ بخاری نے بھی سخت جواب دے دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری نے شرجیل میمن سے کہا کہ آپ لوگوں نے 17 سال میں جو کراچی اور سندھ کا حشر کیا، اس کا رونا وہ وقتاً فوقتاً روتے رہتے ہیں۔ آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو جس نے سیلاب میں مریم نواز کی تعریف کی، ان کو جھٹلانا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ عاصمہ بخاری نے کہا کہ جس کو آپ ناتجربہ کار ٹیم کہہ رہے ہیں، اسی ٹیم نے 1.5 سال میں پنجاب میں 80 منصوبوں کے ساتھ انقلاب برپا کر دیا ہے۔ توہین مذہب کے مقدمے میں گرفتار مذہبی اسکالر انجینئر مرزا محمد علی کو بھی اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق مرزا محمد علی کو NCCI عملے نے جیل حکام کے حوالے کیا۔ مرزا محمد علی کے خلاف NCCI راولپنڈی میں مقدمہ درج ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا برطانیہ کا دورہ، شہزادی کیٹ میڈلٹن نے اہم شاہی پروٹوکول نظر انداز کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور میلانیا ٹرمپ کے سامنے کیٹ میڈلٹن نے بادشاہ اور ملکہ کو جھک کر ملنے کے شاہی پروٹوکول کا نظر انداز کیا۔ ٹرمپ نے شہزادی کیٹ میڈلٹن کی تعریف کرتے ہوئے انہیں بے حد خوبصورت قرار دیا۔ سعودی عرب کے ساتھ باہمی دفاعی معاہدے کے بعد سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ، اسٹاک مارکیٹ کا 100 انڈیکس تاریخی سطح پر پہنچ گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں 1700 پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ انڈیکس 1,58,000 کی تاریخی بلند ترین سطح کو چھو گیا۔ دن کے اختتام پر انڈیکس 1775 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,57,953 پر بند ہوا۔ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں جیولن تھرو کا مقابلہ، ارشد ندیم میڈل کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ دفاعی چیمپئن کی حیثیت سے ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والے بھارت کے نیرج چوپڑا بھی میڈل کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ ٹوکیو میں جاری ورلڈ ایتھلیٹس چیمپئن شپ میں ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو سے تعلق رکھنے والے اولمپک گولڈ میڈلسٹ کیشورن والکوٹ نے سونے کا تمغہ جیت لیا۔ گریناڈا کے اینڈرسن پیٹرز نے چاندی اور کرٹس تھامپسن نے کانسی کا تمغہ جیتا۔ پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے مسلسل 2 فاؤل کیے۔